کرتا ہوں کیونکہ آپ نے وہ بات کی جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. معاشرہ کھڑا ہوتا ہے morality کے اوپر. جس معاشرے کی اخلاقیات چلی جاتی ہیں اس معاشرے کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس معاشرے کی اخلاقیات کھڑی ہوتی ہیں تو اس کو ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکتا. جاپان کے اندر 2 ایٹم بم گرے، 10 مہینوں میں کھڑے ہو گئے. اور لیبنان کا میں ابھی کیس دیکھ رہا ہوں کہ اس کو بیروت کو کہا جاتا تھا پیرس آف مڈل ایسٹ، اور آج اس کے حالات یہ دیکھیں کہ وہ ایک فیلڈ سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے. 75% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کی morality کولیپس ہوئی ہے. جو کرپشن ہے، یہ کرپشن ایک سمٹمز ہے جس ملک کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ جس طرح ایک پھوڑا نکلتا ہے کینسر کی وجہ سے، اسی طرح کرپشن نکلتی ہے جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے عمر آپ نے بڑی سب کو آپ نے بڑی صحیح ہدایت کی. اچھا، اب میں آپ کے لیے یہ آپ کی اب شروعات ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ابھی عمر آپ نے تو بڑا کہا کہ آپ نے یہ پریزنٹ کر دیا، اور یہ تو صرف ایک بگننگ ہے. یہ تو اس طرح ہے کہ آپ یونیورسٹی سے کوالیفائی کر رہے ہیں آگے کام کے لیے. اب تو اصل آپ کا امتحان ہوگا. انسان کا امتحان تب ہوتا ہے جب وہ آزمایا جاتا ہے. اچھے وقت پہ تو سب اچھے انسان ہوتے ہیں. اس لیے قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو، اللہ کہتا ہے، بار بار آزماؤں گا، کیونکہ آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو آپ کی تو ابھی آزمائش شروع ہوگی. تو میں آپ کو 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا آپ کے لیے ایک زبردست ٹائم ہے. آپ کا سارا آپ کے سامنے، آپ کی فیوچر اب سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں، کیا بنیں گے آپ. پہلے تو آپ یہ جو کوالیفائی کر گئے ہیں، اس نے آپ کو ایک زبردست اپرچونٹی دے دی. اب آپ اس کو کدھر لے کے جاتے ہیں، کتنے بڑے انسان بنتے ہیں، کتنی اچیو کرتے ہیں، وہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور سب سے پہلی چیز یہ کہ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کی خواب بڑی ہوتی ہے، جس کی جو ڈریم بڑا کرتا ہے، جس کی جو آئیڈیلسٹ ہوتا ہے. کبھی ریئلسٹ بڑا انسان نہیں بنا. مثلا ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر جب پہلا آدمی چڑھا ایڈمنڈ ہلری، تو اگر وہ ریئلسٹ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ کوشش کرتا، کیونکہ سب اس سے پہلے جنہوں نے کوشش کی چڑھنے کی، یا وہ مر گئے تھے یا وہ فیل ہو گئے تھے. تو ریئلزم تو کہتی تھی کہ یہ نہیں چڑھ سکتا اوپر، لیکن آئیڈیلزم کہتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اور یہ ایکچولی آپ کو ایمان دیتا ہے. سب سے بڑی جو قوت ہوتی ہے ایمان کی. ایمان انسان کی یہ جو لمٹس اپنے لگا دیتا ہے وہ سب ختم کر دیتا ہے. اور میں اپنی یوتھ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ پیریڈ سٹڈی کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس پیریڈ سے کے 20 سال بعد دیکھیں کہ کبھی اتنی دنیا کی تاریخ میں اتنے عظیم لوگ نہیں آئے، اتنے عظیم جنرلز نہیں آئے. تو ایک دم ایکسپلوڈ کر گئے وہ دنیا کے اوپر. تو وہ کیا چیز تھی؟ اس کو ضرور سٹڈی کریں کہ وہ کیا چیز تھی کہ وہ ایک دم عرب جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو وہ آئیڈیلزم تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایمان ڈالا تھا. ایمان نے انسان کو آزاد کر دیا. اور جو اقبال شاہین کہتے ہیں، جو ہے اقبال کی شاہین وہ ہوتا ہے جو زمین کی زنجیریں توڑ دیتا ہے ریئلزم کی، اور وہ پھر آئیڈیلسٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے سامنے پھر لمٹلیس ہوتی ہے دنیا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جو آپ کے لیے بھی یہ یاد رکھیں کہ آپ کو راستے میں ہمیشہ چوائسز آئیں گی. 2 چوائسز ہمیشہ آئیں گی. نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں، آپ صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے انعام دیے، نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے، اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. یہ فیصلے آپ کو ہمیشہ ڈیلی بیسس پہ کرنا پڑے گا. ایک راستہ وہ ہے جو لگتا بڑا مشکل ہے، لیکن وہ راستہ ہے، اور وہ راستہ نعمتیں سب سے زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بخشی نا، ان کو اپنا حبیب کہا. تو ایک تو وہ راستہ ہے،
ایک دوسرا راستہ ہے جو شارٹ کٹس بھی ہیں، جو آسان لگتا ہے، دنیا بھی یہ کرتی ہے تو ہم بھی یہ کر لیں. آپ کو سارا وقت ٹیمپٹیشن ہوگی کہ جی یہ تو دنیا کا راستہ ہے، آپ زمینی حقائق نہیں جانتے. تو ہمیشہ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے ان دو راستوں میں. تو ایک راستہ ہے آپ کی عظمت کا، کیونکہ کبھی کسی انسان کو وہ عظمت نہ ملی ہے، نہ مل سکتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی. دوسرا راستہ ہے جو لگتا ہے کہ بڑا اٹریکٹیو ہے، لیکن وہ انسان کی تباہی کا راستہ ہے. تباہی کا مطلب انسان کے پوٹینشیل کی تباہی کا راستہ ہے. مجھے جب میں کرکٹ کھیلا شروع کی اور میں جب اوپر آیا تو بڑی ٹیمپٹیشن کی. ایک ہمارے زمانے میں ساؤتھ افریقہ میں یونائٹڈ نیشنز کا بین تھا کیونکہ ان کی اپارٹھائڈ رجیم تھی. تو انہوں نے بڑے پیسے آفر کرتے تھے لوگوں کو وہاں جانے کے لیے، کرکٹرز کو، اور اسپیشلی کہ جو کرکٹرز کا جب نام بن جاتا تھا تو وہ بڑے پیسے آفر کرتے تھے. تو ہمیشہ ایک طرف آتا تھا کہ جی ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے اگر آپ ساؤتھ افریقہ آ گئے. تو لگتا تو بڑا اچھا تھا کہ اتنا پیسہ ملے گا اور یہ، لیکن وہ پیسہ جو لینا تھا وہ پھر وہ دوسرے راستے پہ چلے گیا کہ ایک قوم جو کہ نسل پرست ہے، جو افریکنز کو یا ایشینز کو انسان ہی نہیں سمجھتی برابر کے، اور ادھر جا کے میں اس رجیم کو انڈورس کروں پیسے لے کے. تو یہ آپ کو بھی ہمیشہ ٹیمپٹیشن آئے گی. اور ایک میں آپ کو بڑا انسیڈنٹ بتاتا ہوں. ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے پاکستان کے، ڈاکٹر اشفاق احمد خان. آپ نے پتہ نہیں سنا ہوگا یا نہیں، لیکن بڑے عظیم اسکالر تھے. تو وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں گیا چائنا، اس وقت چیئرمین ماؤ تھے پریزیڈنٹ چائنا کے. تو کہتے جب چیئرمین انہوں نے ملنے کے لیے وہ لائن میں کھڑے ہو گئے. وہ ہر ایک سال میں ایک دفعہ یانگسی دریا کی سوئم کر کے کراس کر کے واپس آتے تھے. تو ساری لائن میں لوگ کھڑے ہوتے تھے بعد میں ان کو ملنے کے لیے جب وہ کرتے تھے. تو کہتا میں بھی کھڑا ہو گیا. تو جب میری باری آئی تو اس نے مجھے ہاتھ ملایا چیئرمین ماؤ نے. تو اس نے کہا تم کدھر سے ہو؟ اس نے کہا پاکستان سے ہوں. تو اس نے اس کی طرف دیکھا، کہتا اٹس اے گریٹ کنٹری. تو وہ تھوڑا سا حیران ہوا وہ ڈاکٹر اشفاق کہ اس نے کہا کہ پاکستان گریٹ اتنا بڑا ایک لیڈر، ایک ریولوشنری لیڈر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان از اے گریٹ کنٹری. تو اس نے پھر وہاں کھڑے کھڑے لائن لگی ہوئی لوگوں کی اس کو ایک انسیڈنٹ بتایا. اس نے کہا کہ میرا ایک ایمبیسڈر تھا، ان دنوں میں کراچی کیپٹل تھا پاکستان کا. تو کہتا کراچی میں ہمارا ایمبیسڈر تھا، چائنیز ایمبیسڈر. اس کا ایک پاکستانی دوست تھا جو اس کا چیس پارٹنر تھا. تو وہ جب چیس کھیلتا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ جاتا تھا اسر خانے میں اور پانی سر پہ ڈال کے واپس آ جاتا تھا. تو کہتا کیا پرابلم ہے؟ کہتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو بڑا چائنیز حیران ہوا. اس نے کہا تم نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے آرام سے اندر جا کے پانی پی لو، کسی کو کیا پتا چلے گا. تو اس نے جب اس کو کہا کہ اللہ سے کمٹمنٹ ہے، تو اس وجہ سے ماؤ نے اسے کہا کہ تمہارا بڑا عظیم ملک ہے. تو جب ڈاکٹر اشفاق نے کہا میں نے بڑا سوچا اس کا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو قوم اللہ کے خوف سے ایک گرمی کے اندر پانی نہیں پیتی، تو وہ اللہ کے خوف سے سچ بھی بول سکتی ہے، وہ چوری بھی نہیں کرے گی. کہتا وہ بہت عظیم قوم ہے جس کو خوف خدا ہو. تو ہمارے ملک میں کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ ملک عظیم ملک بننا تھا. ہمارے زمانے میں یہ عظیم ملک بن رہا تھا. یہ 60s میں جب میں بڑا ہو رہا تھا، یہ پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی، سول سروس، یہ سارے ایشیا میں نمبر 1 سمجھی جاتی تھی. بڑی اس کی سٹینڈرڈ، کوالٹی، انٹیگریٹی. اور پھر آہستہ آہستہ ہم دوسرے راستے پہ چلے گئے جو ہماری تباہی کا راستہ ہے.